دیگر بلند کر صلوات قسم خدا کی 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 ہمارا امام زندہ ہے قسم خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی ہمارا امام زندہ ہے ہر ایک دل میں ابھی تک یہ نام زندہ ہے قسم خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی نبی کے دین پہ احسان ہے امامت کا نبی کے دین پہ احسان ہے امامت کا خدا کا نام بنا میں امام زندہ ہے قسم خدا یزید مردہ ہے اس کی ہر ایک بات فضول یزید مردہ ہے اس کی ہر ایک بات فضول حسین زندہ ہے اس کا پیام زندہ ہے قسم خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی ابھی بھی ہر کی لہد سے یہ آ رہی ہے صدا ابھی بھی ہر کی لہد سے یہ آ رہی ہے صدا رومال کھول کے دیکھو غلام زندہ ہے قسم خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی ہوئی تھی قید کبھی جس میں ثانیے زہرا ہوئی تھی قید کبھی جس میں ثانیے زہرا میری نظر میں ابھی تک وہ شام زندہ ہے قسم خدا کی
قسم خدا کی، قسم خدا کی ہمارا امام زندہ ہے، قسم خدا کی، قسم خدا کی، قسم خدا کی۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغیر مصطفیٰ جنہیں مشکل ہے اور مجبوری ہے وہ بھلے ٹیک لگا کر بیٹھیں، باقی جو آگے آ سکتے ہیں وہ حضرات آگے تشریف لے آئے۔ بڑی نوازش ہوگی آپ حضرات کی، تھوڑا تھوڑا سا اور آگے تشریف لے آئے سلامات پڑھتے ہوئے۔ مل کے بلند آواز میں سلامات، اور بلند آواز میں سلامات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المتجلی لخلقه بخلقه والظاہر لقلوبهم بحجته، خلق الخلق من غیر رویت، الصلاة والسلام على رسوله الكریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کل شام 1444 ہجری کا آفتاب غروب ہوتے ہی 1445 ہجری کا چاند افق پر نمودار ہوا۔ وہ چاند کہ جس چاند سے اہل بیت کا بہت بڑا غم جڑا ہوا ہے۔ ہماری یہ تہذیب رضا ہے کہ جب بھی محرم کا آغاز ہوتا ہے، بالخصوص پہلی محرم کو، ہم کچھ دیر چاند پر گفتگو کرتے ہیں، اس لیے کہ اس چاند نے اہل بیت کو بہت رلایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چاند دیکھتے ہی عزاداروں کے دل مغموم ہو جاتے ہیں، عزاداروں کی آنکھیں گریہ کنہ ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ ہم خود سے نہیں روتے، بلکہ اللہ نے جناب زہرا سے وعدہ کیا تھا کہ جس قوم کو پروردگار مخصوص کرے گا غم حسین کے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مہینہ حسین کا آ جائے اور دل میں غم نہ ہو۔ ہر ایک اپنی بساط کے مطابق عزاداری میں مشغول ہو جاتا ہے، کوئی اپنے گھر عزاخانہ سجاتا ہے، کوئی امام باڑے کی حد تک عزاخانے کو سجاتا ہے،
اور جو کچھ نہیں کر سکتا وہ اپنے دل کو حسین کا عزا خانہ بنا لیتا ہے. اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں پر عزا خانہ سج جائے, جہاں پر ذکر حسین شروع ہو جائے, یہ کیسے ممکن ہے کہ ذکر حسین بھی ہو رہا ہو اور جناب زہرا تشریف نہ لائے؟ تو کتنے پاک ہو جاتے ہیں مومنین کے قلوب ایام عزا میں کہ جس دل میں مکان جناب زہرا بن جاتا ہے, جس دل میں مکان جناب زہرا بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مدینے والے کہتے ہیں کہ لوگ اکثر جب بھی کسی بھی مہینے کا چاند آتا تھا تو وہ آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے تھے ہاں ماہ رمضان کا چاند ہو گیا, شوال کا چاند ہو گیا, شعبان کا چاند ہو گیا. جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے تھے چاند پر یقین نہیں کرتے تھے. مگر مدینے والے کہتے ہیں ہمیں محرم کا چاند آسمان پر دیکھنا نہیں پڑتا تھا بلکہ ہم تو محلہ بنی ہاشم سے گزر جاتے تھے, ایک آہو بکا کی آواز ہوتی تھی, ایک گریے کی بلند آواز ہوتی تھی جسے سن کر ہم سمجھ جاتے تھے کہ ہاں محرم کا چاند ہو گیا. اور امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت لکھنے والوں نے عجیب جملہ لکھا کہ جیسے ہی محرم کا چاند ہوتا تھا ایک بار مدینے کی سرحد پر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے, اپنی قبا کا دامن کھول لیتے تھے, اپنے امامے کو اتار دیتے تھے اور رو رو کر کہتے تھے اے مسلمانوں یہ وہی چاند ہے جس چاند میں حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا جیسے زمانہ جاہلیت میں گوشت بند کو ذبح کیا جاتا ہے. ہاں رسول نے بتایا تھا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے مگر ہمارے گھر کی حرمت کا کوئی احساس نہ کیا گیا بلکہ رسول زادوں کو قتل کر دیا گیا. رسول کی بیٹیوں کو بے مخنہ چادر کوفے کے درباروں میں, شام کے بازاروں میں کشا کشا لے کر جانے لگے. ہاں کیسے استقبال کیا آل محمد نے محرم کے چاند کا. اور پھر یہ بھی لکھا ہے سیرت میں کہ سرحد مدینہ پر امام رضا کھڑے ہو جاتے تھے اور ذاکر کا انتظار کرتے تھے کہ ہاں جب میرے جد حسین کا مدح خواں آئے گا اور ذکر کرے گا تو ہمارے دلوں میں غم کی کیفیت اور بڑھتی چلی جائے گی. یہ باتیں سنیے, آج پہلی محرم ہے, استقبال ہو جائے, آنکھوں کا وضو ہو جائے تاکہ مسلسل گفتگو ہو. ایسے میں جب دور سے ذاکر کو دیکھتے بڑھ کر اس کا استقبال کرتے, کبھی اس کا ہاتھ تھامتے, کبھی اس کا حال دریافت کرتے. عجیب میں نے مقتل میں روایت پڑھی کہ 1 سال آنے والے ذاکر کو دیر ہو گئی. جب بہت دیر ہوئی امام رضا شام تک سرحد مدینہ میں اس کا انتظار کرتے رہے اور جب کافی دیر بعد وہ آیا تو اسے دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے تو نے آنے میں بڑی تاخیر کر دی, بتا کیا مسلسل تیرے اوپر مشقتیں ہوئیں اور کیوں تجھے آنے میں تاخیر ہوئی. تو اس نے جملہ کہا حضور معاملہ یہ ہے کہ رستے کی بڑی دشواریاں تھی اور سختیاں تھی, کانٹے پیروں میں آ کر لگ گئے. اب جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور بس یہاں سے سمجھیے کہ ذکر حسین معصومین نے کس طرح کیا. جیسے ہی اس نے جملہ کہا میرے پیروں میں کانٹے لگ گئے تھے, کانٹا چپ گیا تھا. یہ جملہ سننا تھا. امام رضا آگے بڑھے اور کہنے لگے لا اپنے پیر کو آگے لا, میں تیرے پیروں سے کانٹوں کو نکال دوں, میں تیرے پیروں سے زخموں کو صاف کر دوں, میں تیرے پیروں کو دبا دوں. اللہ اکبر. یہ سب کیا ہے؟ یہ غم حسین کا استقبال ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ مومنین کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کس لیے پروردگار عالم سے جناب فاطمہ زہرا نے دعا کر کے مانگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غم حسین سے دور ہو جاؤ اور تم غم حسین کو بھول جاؤ. تو یہ محرم جو ہی آتا ہے یہ اصل میں ایک عہد کا سال ہے, یہ عہد کا روز ہے جس دن ہم حسین سے وعدہ کرتے ہیں آقا ہم آج بھی آپ کو بھولے نہیں ہیں. ہم اگر آپ کی تربت پر نہیں جا سکتے تو ہم اپنے گھروں میں آپ کی تربت کی شبیہ بنا لیتے ہیں اور ہر آن یہ کہتے ہیں
ابد واللہ یا زہرا ما ننسا حسینہ، اے سیدہ بی بی ہم حسین کو بھولے نہیں. اور پھر زہرا بھی تو یہی کہتی ہیں جب تم حسین کو نہیں بھولے زہرا تمہیں نہیں بھولی. یہی محرم کا پیغام ہے اور یہی محرم ہے. اسی لیے جب معصومین نے حسین کے فضل پر گفتگو کی اور حسین کے ذکر پر گفتگو کی تو ہمیشہ یہی کہا. امام رضا، امام صادق اور امام موسی کاظم علیہ السلام، تین اماموں سے مسلسل یہ روایت آئی ہے. اور روایت کیا ہے آپ آہستہ آہستہ سنیے. میں موضوع کی طرف اسی طرح آؤں گا، یہ میری روش ہے. میں پہلی محرم کو اسی طرح گفتگو کرتا ہوں. توجہ ہے آپ سب کی میرے ساتھ؟ سب کی توجہ ہے؟ ہر امام نے بڑھ کر کہا کہ سنو حسین کا غم کیا ہے. کہنے لگے من بقا علی الحسین، جو حسین پر گریہ کرے، او تب کا علی الحسین او اب کا علی الحسین، اور جو حسین پر گریہ کروائے. اور پھر ایک بار بڑھ کر کہنے لگے او تبا کا علی الحسین، جو حسین پر نہ رو سکے نہ رلا سکے بس رونے کی صورت بنا دے، وجبت لہ الجنہ، اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے. جو حسین پر روئے، اگر رو نہیں سکتا تو رلائے، اگر رلا نہیں سکتا تو رونے کی صورت بنا لے. بس اگر اس نے یہ صورت بنا لی گریے کی، اللہ پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر جنت کو واجب کر دے. تو جب ہم یہ حدیثیں سنتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ ذکر حسین، یہ ذکر جناب زہرا کے بچوں کا ذکر پروردگار عالم کی نظر میں کیا اہمیت رکھتا ہے. لیکن اب ذرا ان دلوں کا سوچئے کہ جہاں ذکر سننے کو کان قبول نہیں کرتے، وہاں جب یہ باتیں آتی ہیں تو کیسے لوگ قبول کریں گے؟ بس رونے پر، بس رلانے پر اور بس شکل بنانے پر جنت واجب ہو جاتی ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بس میں تقریر شروع کر رہا ہوں، اب میرے ساتھ ہو جائیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بس ایک قطرہ آنسو آنکھ سے بہا اور جنت واجب ہو گئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو رلا دیا اور جنت واجب ہو گئی؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بس شکل بنا دی اور جنت واجب ہو گئی؟ تو اب سوال یہ ہے کہ اختلاف کس پر ہے، جنت کے واجب ہونے پر یا حسین کے رونے پر؟ میں نے کہا تھا نا تقریر تو بس شروع ہو گئی. دیکھیے یہاں پر دو سوال ہیں. اشکال کیا ہے، سوال کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ طلب کس چیز کی ہے، حسین پر رونے پر یا جنت کے واجب ہونے پر؟ نہیں، میں آپ کو ذرا دو تین حدیثیں اور سناؤں اور پھر ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا اور مسلسل ہر امام یہ فرماتے رہے کہ اگر کوئی، توجہ، اگر کوئی حسین پر اتنا روئے کہ اس کا ایک آنسو مچھر کے پر کے برابر بہ جائے، وجبت لہ الجنہ، اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے. یہ دیکھیے کتنی رسول اللہ نے آسانی کر دی کہ بس ایک قطرہ بہا اور قطرے کا وزن بتا دیا. اب جا کے آپ ریسرچ کیجئے اور معلوم کیجئے مچھر کے پر کا وزن کیا ہوتا ہے. اس کی مثال دے کر کہا کہ اگر اتنا بھی آنسو بہ جائے تو کیا ہوگا، وجبت لہ الجنہ، اللہ اس پر جنت واجب کر دے گا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اب اسی طریقے سے آپ جا کے ان احادیث کا مطالعہ کیجئے جہاں مسلسل فرمایا کہ رونے پر کیا کیا ملتا ہے. یہاں تک کہ دیکھیے زیارت کے باب میں تو بڑی حدیثیں ہیں، زائر حسین کے باب میں بڑی حدیثیں ہیں کہ جیسے ہی حسین کا زائر ذریعہ حسین سے لپٹتا ہے تو پروردگار اسے ایسا کر دیتا ہے جیسے ابھی ابھی شکم مادر سے آیا ہے. یہ روایات. میں آج آپ کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں، بہت توجہ سے سنیے. اور ظاہر ہمارا موضوع ہے قدرت الہیہ اور اختیارات معصومین، تو آج کی حد تک تمہید بھی بہت مختصر آپ کے حوالے کروں گا. تو اب سوال کیا ہے کہ جیسے ہی ذری سے ظاہر لپٹا ایسا ہو گیا جیسے ابھی ابھی شکم مادر سے آیا ہے. یعنی جتنے گناہ اس کے تھے اللہ نے وہ بخش دیے.
اب یہ ذرا سا ٹھہریے، لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بس ذریعے حسین سے لپٹے اور گناہ بخش دیے گئے، ایک قطرہ آنسو کا نکلا اور گناہ بخش دیے گئے، یعنی جو پچھلا نامہ اعمال تھا گناہوں کا وہ سب کہا گیا۔ اب میں آپ کو ایک مثال سے پہلے سمجھا دوں اور پھر آگے بڑھتا ہوں، لیکن توجہ سے سننا ہے سب نے۔ اب جا کر دیکھیے کہ جب پیغمبر نے اللہ کے اسلام کو ان کافروں کے درمیان پیش کیا کہ جن کی زندگیاں گناہوں سے بھری ہوئی تھی، کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ توجہ، اور پیغمبر نے انہیں مخاطب کر کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سنو کہو لا الہ الا اللہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو میں آپ سے سوال کروں، یہ جو 40 50 60 70 80 90 کی برس کی عمر میں اسلام لے کر آ رہے تھے اور کلمہ پڑھ رہے تھے رسول اللہ کا، تو پیچھے گناہوں کی فہرست کتنی ہوگی؟ اب مجھے آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا کتنے گنہگار تھے عرب۔ اب میں جملہ تو بس ایک کہوں گا اور آپ کی ذہانت کا امتحان لوں، تو جہاں 90 برس کی زندگیاں گناہوں میں بیت رہی تھی، جانے کون سا گناہ تھا جو انہوں نے نہیں کیا، مگر رسول اللہ نے کہا سنو بس کہہ دو لا الہ الا اللہ بخش دیے جاؤ گے۔ توجہ توجہ، بس کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم فلاح پا جاؤ گے، تم بخش دیے جاؤ گے۔ یعنی وہ 90 برس کا بڈھا یا بوڑھا یا بزرگ کہہ لیجئے کہ جس کی ساری زندگی گناہ میں بسر ہو رہی تھی اور کوئی گناہ نہیں تھا جو اس نے نہیں کیا، بس ایک لا الہ الا اللہ کہا بخش دیا گیا۔ یہاں کسی کو مشکل ہی نہیں ہوتی، مگر جیسے ہی رسول نے کہا ایک قطرہ حسین پہ بہا، بخش دیا گیا، موت آ گئی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے گفتگو میں آگے بڑھا رہا ہوں، بہت توجہ رکھیے گا۔ یعنی جب وہاں پر بات آئی تو کہنے لگے ہاں وہاں تو بس کلمہ لا الہ، اب یہاں پر بحثیں شروع ہو گئی، علماء اہل سنت نے کتابیں لکھی اور اس پر بحث ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے والے بڑے بڑے لوگ اور بڑی بڑی عمروں والے لوگ بس ایک لفظ کہا زبان سے، ایک لفظ کہا زبان سے، کیا لا الہ الا اللہ، ہوا کیا نتیجہ؟ بخش دیے گئے۔ تو اب اس پہ جملہ نیچے علماء نے لکھا کہ یہ سارا کمال ہے کلمے کا، یہ سارا کمال ہے کلمے کا، یعنی لا الہ الا اللہ کا یہ کمال ہے کہ اس نے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ اب میں آپ سے یہ سوال کروں 61 سنہ ہجری میں حسین کو ہٹا دیجئے اور لا الہ الا اللہ ثابت کر کے دکھائیے۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ بھائی باتیں پہنچ رہی ہیں آپ تک؟ دیکھیے آج پہلی محرم کی مناسبت سے میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ باتیں بہت ضروری ہیں، اس لیے کہ آج کل یہ بد عقیدگی کی فضا پھیل رہی ہے کہ لوگ ان احادیث کو نہ مان رہے ہیں، ماننا بہت دور کی بات ہے، بدتمیزی کر رہے ہیں، بد تہذیبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کو اگر نہیں حدیث سمجھ آ رہی آپ پیچھے ہٹ جائیے، آپ مولا کی طرف پلٹا دیجئے، یہ کون سی روش ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو آج کل ایک جملہ آسان ہے کہنا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہنے میں کیا ہے، فوراً سے کہہ دیجئے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بس یہ ایک جملہ انسان کو جہنم کی طرف ایسے لے جاتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو میں نے جملہ کیا کہا، علماء اہل سنت نے کہا اصل میں اس کلمے کی تاثیر یہ ہے، اس کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کی تاثیر ہے کہ انسان بھلے 90 برس کا ہو 100 برس کا ہو، جتنے گناہ کیا بیٹھا ہے، ایک لا الہ الا اللہ نے بچا لیا۔
تو بھائی محی الدین چشتی صاحب تو جانتے تھے نا مسلمانوں کی ذہنیت کیا ہے، اس لیے تو انہوں نے ربائی کہہ دی شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یعنی تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ آپ کے گناہوں کو بخشوا رہا ہے، اور جو بنائے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے وہاں پر انسان اس طرح کے سوالات کرے تو باتیں پہنچ رہی ہیں آپ تک۔ اب بہت توجہ سے سنیے، دیکھیے پیغام آج کا مجھے بہت اہم دینا ہے۔ تو بات کیا ہوئی کہ جب اس طرح کی حدیثیں آتی ہیں تو انسان کے ذہن میں سوال ابھرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ رسول اللہ بتا گئے کہ یہ فضل حسین ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے، کس سے؟ حسین سے بھی، حسین کی ماں سے بھی۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ جو آپ غم حسین میں ایک ہائے کہتے ہیں، توجہ توجہ، اس ہائے کی کیا تاثیر ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر میں آپ کو بس ایک دلیل دوں گا اور آج کی تقریر تمام کریں گے اور کل گفتگو ہوگی۔ لیکن اس ہائے پر آنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ اللہ سے پلٹ کر یہ کہیے، پروردگار میں نے اسے 90 برس تک گناہ کرتے ہوئے دیکھا، تو اسے ایک لا الہ الا اللہ پر کیسے بخش رہا ہے؟ آپ اللہ سے سوال کیجئے، کہیے پروردگار یہ جو فلاں شخص ہے اور فلاں شخص ہے، تاریخ میں ان کے تاریخ میں الٹے سیدھے واقعات لکھے ہوئے ہیں، اور جیسے انہوں نے 90 برس کی عمر میں کلمہ پڑھا تو نے انہیں بخش دیا اور ایسا بنا دیا جیسا کہ انہوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ اللہ کے سامنے یہ سوال کیجئے، پتہ ہے اللہ جواب کیا دے گا؟ قرآن کی آیت پڑھ دوں، سورہ بقرہ، قرآن کا دوسرا سورہ، آیت 284، کہنے لگا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے، وہ ہر شے پر قادر ہے، قدرت الہیہ، اسی پر تو ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ تو پروردگار عالم نے بخشش کے معاملے پر اپنی قدرت کو آگے رکھ کر کہا کہ جب بات قدرت کی آئے گی تو ہم تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اب کتنا اہم پیغام تھا، اور یہ لے کر کون آئے؟ وہ لوگ کہ جنہیں دفاع کرنا تھا ان 90، 80 اور 70 برس کی عمر کے گناہ والے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ اب بھائی لوگ آپ خود ہی لاتے رہیے ذہنوں میں، پوری ایک تاریخ ہے، میں کس کس کا نام لوں، آپ بس لاتے رہیے ذہنوں میں نام اور خود ہی تجزیہ کرتے جائیے کہ کس کے لیے کیا جواب دیا گیا۔ اور یہ آیت اتنی اہم ہو گئی اللہ کے ہاں، کون سی؟ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی قدرت الہیہ یہ ہے کہ تم اس سے سوال نہیں کر سکتے تو اسے عذاب کیوں دے رہا ہے، تو اسے بخش کیوں رہا ہے۔ اور پیغام اتنا اہم ہے کہ جا کر ضرور دیکھیے گا قرآن میں کہ اسی آیت کو آگے جا کے سورہ مائدہ میں 40ویں آیت بنا کے اللہ نے بس بخشش کو پہلے کر دیا، عذاب کو بعد میں کر دیا، اور بغیر لفظ کی تبدیلی کے ساتھ آیت دوبارہ رکھ دی۔ بھائی جا کر دیکھیے گا ضرور قرآن کی، وہ تھی سورہ بقرہ کی 284ویں آیت، اور یہ ہے سورہ مائدہ کی 40ویں آیت۔ اب یہاں اللہ نے کہا یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء وہو علی کل شیء قدیر، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے، وہ تو بڑا قدرت والا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ قدرت الہیہ ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے دے۔ تو جیسے ہی آپ
اس کلمے پر بات کریں گے کہ لا الہ الا اللہ کہنے پر کیسے بخش دیا جاتا ہے، تو سامنے سے آپ کو عالم اسلام یہ آیت پیش کرے گا. تو جب غم حسین پر رونے کی بات آئے، آپ بھی قرآن سے یہ آیت پیش کر کے کہیے اللہ جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے بخش دے. جو جواب وہاں سے آ رہا ہے قرآن کے زاویے سے، وہی آپ پلٹ کر یہاں بھی جواب دے دیجئے. تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک گوشہ آج کی حد تک میں نے قدرت الہیہ پر ذہنوں کو صرف آمادہ کرنے کے لیے کہا کہ یہ قدرت الہیہ ہے کہ وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے. اچھا، اس کی جب قدرت ہے تو اس کی قدرت کا تقاضا یہ ہے وہ کسی کو مختار بھی کر دیتا ہے کہ تم جسے چاہے بخشوا دو. آپ سلامت رہے بھائی. ہاں، قدرت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ مختار کر کے کہتا ہے تم جسے چاہو بخشوا دو اور تم جسے چاہو جہنم کی طرف بھیج دو. آپ کے ذہن یہ سوچ رہے ہوں گے میں مولا کا نام لوں گا اس لیے کیونکہ علی کو رسول نے کہا تم قسیم جنہ والنار ہو. یہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے. توجہ، آپ کے ذہن اس طرح جا رہے ہوں گے کہ میں مولا علی کا نام لوں گا کہ علی اس منزل پر ہے کہ جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہیں. نہیں، میں تو مولا کا نام ہی نہیں لے رہا. اب آپ کے ذہن سوچ رہے ہوں گے شاید میں جناب سیدہ کا نام لے رہا ہوں گا اس لیے کہ سیدہ بھی اس منزل پر ہے کہ حشر میں یہ صدا آئے گی زہرا آج محشر ہم نے تمہارے ہاتھوں میں رکھا ہے. سیدہ تم جسے چاہو جنت میں بھیج دو اور جسے چاہے جہنم میں بھیج دو. تو ذہن شاید آپ کے اس طرف جا رہے ہوں گے نہیں میں تو یہاں بھی نہیں لے کر جا رہا. اب آپ کے ذہن کہاں جائیں میں آپ کو ایک طرف ذہنوں کو ادھر لا کر حدیث پیش کر رہا ہوں. امام نے کہا تم ہمارے اختیار کی بات کرتے ہو کہ اس نے اپنی قدرت سے ہمیں کیا اختیار دیا بلکہ سنو اس نے حسین پر رونے والے کو یہ اختیار دیا ہے کہ حسین پہ رونے والا جسے چاہے جنت میں لے جائے جسے چاہے جہنم میں بھیجے. میرا جملہ نہیں ہے. توجہ کر رہے آپ، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ حدیث معصوم ہے کہ پروردگار اس روز حسین پر رونے والوں کو یہ اختیار دے گا حسین پر رونے والوں کو یہ اختیار دے گا کہ حسین کا عزادار محشر میں شافع بن جائے گا شفاعت کرنے والا بن جائے گا. تو بات میں نے کہاں روکی تھی؟ یہ تو میں قدرت سمجھا رہا تھا تاکہ ذہنوں میں سوال کوئی الٹا نہ ابھر آئے. بات کہاں روکی تھی میں نے؟ ایک ہائے. اب میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ ایک ہائے کیا ہے. ذہن کہتے ہیں حدیث معصوم کی کہ جب تم ہمارے غم میں ہائے بلند کرتے ہو تو اس ہائے کو اللہ تسبیح لکھتا ہے. تم کہتے ہو ہائے، اللہ اسے تسبیح شمار کرتا ہے اس لیے کہ تم اللہ کی حجت کے غم میں اپنے درد کا اظہار کر رہے ہو اور اس درد کو اللہ بطور تسبیح اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پھر اعتراض ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ ہائے کہنے پر یہ ہو جائے. تو اب میں آپ کو ذرا ہائے سمجھا دوں کہ ہائے ہوتی کیا ہے. سمجھنا چاہتے ہیں آپ؟ قارون کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے نا قرآن میں قارون کا واقعہ ہے. کون قارون؟ آج بھی جب کنجوس ترین انسان کی مثال دی جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے بھائی تم تو قارون ہو گئے. ارے پیسے نکال لو جیب سے بھائی. 2 دوست کھانے چلے گئے کھانا، اب وہ ایک تھوڑے سے پیسے نکال کے کہہ رہا بھائی بس ہمارے پاس یہی ہے. دوسرا دوست پلٹ کر کہتا ہے تم تو قارون ہو گئے. کیا مطلب یہ کہ کنجوسی کا استعارہ بنا دیا. اب توجہ سے سنیے،
یہ قارون وہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو ضرورت تھی پیسوں کی تو یہ اپنے پیسے چھپاتا تھا. تو قرآن نے بتا دیا جو حجت کے مقصد کے لیے پیسوں کو چھپائے وہ قارون ہوتا ہے. تو اب جو حجت کے لیے اپنا پیسہ عزاداری پر لگا دے اللہ کی نگاہ میں وہ کیا ہوگا. تو یہ قارون تھا, یہ اپنے پیسے دبا کر رکھتا تھا, چھپا کے رکھتا تھا. اب میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جا رہا, میرا موضوع نہیں ہے, مجھے تو بس ہائے سمجھانی ہے. ہوا یہ کہ پروردگار عالم نے جتنی اس کی دولت تھی وہ ساری دولت اس کے سر پر لا دی اور اسے زمین میں دھسانا شروع کیا. اور اس کا یہ عذاب مقرر ہوا کہ روز بروز یہ زمین میں دھستا چلا جائے گا. آپ کو معلوم ہے جب یہ دھس رہا تھا زمین میں, اتنا اس کا سر رہ گیا تھا, پورا دھڑ گیا زمین میں, اتنا سا سر اس کا باقی بچا. موسیٰ سامنے کھڑے ہوئے تھے, موسیٰ سے کہنے لگا مجھے بچا لیجئے. اب موسیٰ نے پلٹ کر کہا نہیں, اپنے پیسوں سے کہو کہ تمہیں بچائے. موسیٰ نبی نے کہا کہ اپنے پیسوں سے کہو کہ تمہارا پیسہ تمہیں بچا لے, اس لیے کہ تمہیں اپنے پیسوں پر بڑا ناز ہے. اب وہ زمین میں دھستا چلا گیا یہاں تک کہ اللہ نے ایک فرشتے کو معقل کیا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم روز ایک آدمی کے قد کے برابر اسے زمین میں دھساتے جاؤ گے. یہ اس کا عذاب ہے. یعنی عذاب کیسے شروع ہوا, اب آپ تصور کیجئے کہ ایک آدمی کے قد کے برابر روز اسے فرشتہ کھڑا ہوا ہے سر پہ اور اسے کیا کر رہا ہے, دبائے جا رہا ہے. اچھا یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جب زمین بالکل اپنی تہ سے ختم ہو جائے تو نیچے پانی شروع ہو جاتا ہے. توجہ کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب ہوا یہ کہ یہ بہتا چلا گیا یہاں تک کہ پانی آ گیا. اب وہ فرشتہ کھڑا ہے اس کے سر پہ جو روز صبح ہوتے ہی اس کو عذاب دیتا ہے. اور عذاب کیا ہے, ایک آدمی کے قد کے برابر اس کو زمین میں دھساتا ہے. بہت عرصہ گزر گیا. ایک دن اب یہ روز دھسا جا رہا ہے, وہاں نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات. ایک دن اسے کسی انسان کی آواز آئی, بندے کی آواز آئی, اور آواز کیا تھی, تسبیح پروردگار. اب میں تسبیح پڑھتا ہوں اور دیکھو کون کون پہنچا. اس نے اپنے کانوں کو ملنا شروع کیا, آواز آئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بھائی سلامت رہے جو پہنچا. ہاں یہ کس کی آواز تھی, یہ یونس کی آواز تھی جو مچھلی کے پیٹ میں تھے. اور اللہ نے مچھلی کو یہ حکم دیا تھا کہ یونس کو اپنے پیٹ میں رکھو جب تک ہم تمہیں حکم نہیں دیتے. اب بھائی اتنی محبت سے آپ سن رہے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں. راوی آیا اور آ کر کہنے لگا یونس جیسے نبی کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں کیوں رکھا. امام نے کہا ان سے ایک ترک اولا ہوا تھا. راوی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا بتائیے یونس جیسے نبی سے کیا ترک اولا ہوا کہ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھا. امام نے کہا جب ان پر ہمارے جد علی کی ولایت کو پیش کیا گیا, یونس نے انکار نہیں کیا, بس ایک لمحہ یونس نے سوچا. اللہ نے سوچنے پر مچھلی کے پیٹ. پیٹ میں ہے. دیکھیے باتوں سے باتیں جوڑ رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. یہ میں اپنے موضوع کی تمہید بنا رہا ہوں. ایسے میں مچھلی کے پیٹ میں یونس ہے اور وہ مچھلی پورے دریا میں گھومے جا رہی ہے اور وہ وہاں تک چلی گئی جہاں آج کی آپ دوست نہ جا سکی. اب یہ کرنٹ سے بھی ذرا جڑے رہیے. ایسے میں وہ مچھلی چلتی گئی اور وہ یہاں پر قارون زمین میں دھسا جا رہا ہے. اچانک سے اس نے فرشتے سے کہا یہ بڑے عرصے بعد میں نے کسی انسان کی آواز کو سنا ہے. اللہ سے کہو نا
کہ بس مجھے اس بندے سے ایک بات کرنے دے، صرف ایک بات کرنے کی اجازت دے. دیکھیے جملہ تو مجھے ایک کہنا ہے اور آپ کی ذہانت کا امتحان لینا ہے. ایک بار فرشتے نے کہا پروردگار یہ قارون کہتا ہے کہ اس نے جس بندے کی آواز کو سنا ہے یہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم اجازت دیتے ہیں. ایسے میں فرشتے نے اس مچھلی کو بلایا جس کے پیٹ میں یونس تھے. اب وہ یونس والی مچھلی جو ہے وہ اس کے بالکل قارون کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنے دہن سے مچھلی نے حضرت یونس کو باہر کیا. اب جیسے اس نے انسان کو دیکھا بڑے عرصے بعد تو کہنے لگا ارے بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہا بھائی زمین سے آئے ہیں. اور یہ پورا تعارف کرایا. کہا اچھا چھوڑو یہ بتاؤ تم تو نبی ہو. یونس نے بتایا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں. کہا تم تو نبی ہو. یہ بتاؤ کہ یوسف آج کل کا، یہ بتاؤ کہ موسیٰ آج کل کہاں ہے؟ اب دیکھیں وہ موسیٰ کے دور کا ہے. اس نے فوراً سے پوچھا آج کل موسیٰ کہاں ہے؟ توجہ. پلٹ کر یونس نے کہا ارے موسیٰ کا تو انتقال ہو گیا. کہا اچھا اور موسیٰ کے بھائی ہارون کا کیا ہوا؟ کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا. کہا اچھا وہ موسیٰ اور ہارون کی بہن تھی ام کلثوم ان کا کیا ہوا؟ کہا ان کا بھی انتقال ہو گیا. کہا باقی کہاں گئی پوری نسل موسیٰ، نسل ہارون اور آل عمران کی نسل جو کہ موسیٰ اور ہارون کے والد ہیں؟ کہنے لگے بس اتنا سمجھ لو کہ پوری نسل آل عمران ختم ہو گئی. توجہ. کہتے جیسے یہ جملہ قارون نے سنا فوراً سے پلٹ کر کہا ہائے نبی کی اولاد ختم ہو گئی. بھائی جملہ تو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس نے کہا ہائے نبی کی اولاد ختم ہو گئی. جیسے ہی اللہ نے یہ جملہ سنا فوراً سے فرشتے سے کہا اب اسے دھسانا نہیں، اس کے عذاب کو روک دو. کہا کیوں؟ کہا تم نے دیکھا نہیں میرے نبی کی آل پر ہائے بلند کی ہے. بھائی عمران کے پیٹوں پر ہائے بلند کرنے پر اللہ قارون کو بخش سکتا ہے، نبی کی اولاد پر ہائے کرنے والے عزاداروں کو کیوں نہیں بخش سکتا؟ جو کر رہے ہیں دیکھیے یہ غم حسین ہے، یہ غم حسین ہے جو آج کی مجلس میں مسلسل سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یعنی پروردگار عالم نے یہ اہتمام کیا کہ حسین پر رونے والوں کو اللہ بخش دے گا. بس آج کی حد تک ایک بات اور سنیے اور میں تقریر کو تمام کر رہا ہوں. توجہ ہے سب کی میرے ساتھ؟ بس آخری بات ہے اور تقریر تمام ہو گئی. تو اب اگر خدا نخواستہ کسی عزادار کے ذہن میں یہ سوالات ابھرتے ہیں کہ اللہ کیسے بخش سکتا ہے، اللہ کیسے کر سکتا ہے، اللہ یہ کیسے کر سکتا ہے، اللہ وہ کیسے کر سکتا ہے، تو بس ہمارے موضوع کی تمہید سمجھیے اور اس بات کو سمجھ کے آج کی تقریر تمام. بہت بڑے ہمارے فقیہ گزرے، عالم گزرے، سید جواد صمدانی، بہت بڑے عالم. ان کی کتاب ہے مفتاح الکرامہ فی الفقہ، بڑے مشہور عالم. ان کے ذہن میں یہ وسوسہ اٹھ گیا کہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا دیکھیے عالم تھے نا تو انہوں نے روایت کا انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا روایت تو ہے کہ حسین کے غم میں رونے کا یہ اجر، یہ ثواب، گناہوں کی بخشش اور یہ انکار نہیں کیا. مگر ایک وسوسہ پیدا ہوا، رونے لگے اور رو رو کر کہنے لگے پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھ پہ جانے کیا عجیب کیفیت آ گئی. میں انکار نہیں کر رہا مگر میں ان باتوں کے اسرار اور رموز کو سمجھنا چاہتا ہوں. ایسے میں ان کے دوست شیخ حسین نجف کے عالم دین وہ برابر میں بیٹھے تھے. کہا ہم دیکھ رہے ہیں کافی دن سے تم متردد ہو، پریشان ہو. کہا بھائی یہ مسئلہ ہے، مجھے شک نہیں ہے، توجہ، مجھے شک نہیں ہے کہ نعوذ باللہ یہ حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے کہ حدیث تواتر کی انتہا تک پہنچ چکی، میں انکار نہیں کر سکتا. بس میں ان باتوں کے اسرار اور رموز کو سمجھنا چاہتا ہوں. ایک بار شیخ حسین مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں اور اس واقعے سے آپ سمجھ جائیے گا کہ اللہ حسین کے چاہنے والوں پر اتنا مہربان کیوں ہے.
بس یہ واقعہ سنیے اور آج کی حد تک میں تقریر کو تمام کر رہا ہوں. موضوع ذہنوں میں رکھیے گا, قدرت الہیہ اور اختیارات معصومین. اسی پر ہم 9 روز مسلسل گفتگو کریں گے. ایک بار کہنے لگے شیخ حسین سنو, ایک بادشاہ تھا, بڑی دور تک اس کی زمین پھیلی ہوئی تھی. کیا جاہ و حشم تھا, کیا روب و دبدبا تھا, کیا حشم, کیا جلال, کیا اس کا کمال تھا کہ اس کے سامنے کوئی کھڑے ہونے کی جرات نہیں کر سکتا تھا. اور شکار کا تو بہت شوقین تھا. ایک دن ہوا یہ کہ اپنے پوری فوج کے ساتھ, لشکر کے ساتھ وہ شکار کرنے نکلا. شکار کرتے کرتے اسے ایک ہرن نظر آئی. وہ ہرن کے پیچھے دوڑا شکار کرنے کے لیے. اب جیسے جیسے ہرن آگے بڑھتی جا رہی ہے, اس کا جنون اور بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس ہرن کا کسی طرح شکار کر لوں. ایسے میں بادشاہ تھا نا, بادشاہ دیکھا کہ فوج والے آگے بڑھ رہے ہیں ہرن کے شکار کو, تو فوراً سب کو پیچھے اس لیے ہٹایا کہ کہیں میرا شکار یہ نہ اچک لے. کہا تم سب یہیں پر ٹھہرو, میں خود اس کا شکار کروں گا. فوج وہیں پر ٹھہری اور یہ بادشاہ اس ہرن کے پیچھے 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 پیچھے, یہاں تک کہ وہ ہرن آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. اب بادشاہ جنون تھا, شوق تھا, پیچھے پیچھے تھا, لیکن وہ یہی بھول گیا تھا کہ راستہ کہاں سے طے کر کے آیا ہے اور جانا کہاں ہے اور واپس کیسے آنا ہے. ایسے میں جو سواری تھی اس کی, وہ اتنی تھکی, وہ جس گھوڑے پر بیٹھا تھا کہ گھوڑے کی نقاہت نے جواب دے دیا, اور وہ گھوڑا شدت بھوک و پیاس اور تھکن سے وہیں پر گر گیا. اب یہ بالکل اکیلا صحرا میں, کہاں جاؤں, کیا کروں, نہ پیچھے کوئی, نہ آگے کوئی, نہ دائیں کوئی, نہ بائیں کوئی. قدرت الہیہ اور اختیارات معصومین. ایک بار اس نے دور سے کہیں روشنی دیکھی. جیسے ہی روشنی دیکھی یہ اس طرف بڑھا, روشنی کی طرف بڑھا. جیسے ہی روشنی کی طرف بڑھا تو دیکھا وہاں ایک خیمہ لگا ہوا تھا, اور خیمے میں ایک بوڑھی عورت تھی اپنے جوان بیٹے کے ساتھ. اب یہ جیسے ہی وہاں تک پہنچا, جو تھوڑی بہت بھی ہمت تھی وہاں آ کر ٹوٹی اور بے ہوش ہو گیا. اور اتنا اس پر نقاہت کا غلبہ ہوا کہ اس کی زندگی کی امید ختم ہو گئی. مگر بوڑھی عورت نے اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ ہم کب تک اسے ان کے پاس ایک بکری تھی, کہنے لگی ہم کب تک اسے اس بکری کا دودھ پلائیں گے, ہمیں تو لگتا ہے کہ اس کی زندگی کا اب دار و مدار ایک اچھی غذا پر موقوف ہے, ٹھہرا ہوا ہے. بیٹے نے کہا ماں پھر کیا کریں, کہا بکری کو ذبح کر دو. بیٹے نے پلٹ کر کہا ماں یہ ایک ہی تو بکری ہے جو کل ہماری کائنات ہے. اماں یہ ایک بکری ہے جو کل ہماری کائنات ہے, اگر ہم اسے ذبح کر دیں گے یہ بادشاہ تو چلا جائے گا, ہاں ہم کیا کریں گے. ماں نے کہا چھوڑو, انسانیت ہمارے لیے اہم ہے, قربان کر دو. بیٹے نے ماں کی بات مانی. وہ جو ان کا اثاثہ تھا, جس بکری کا دودھ بیچ کر اور پی کر یہ لوگ گزارا کرتے تھے, اس ایک کائنات کو انہوں نے ذبح کر دیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا. اور بظاہر جو بھی بہرحال کوئی علاج ہوگا, جو بھی ہوگا, بادشاہ کو افاقہ ہوا. وہ اٹھ کر بیٹھا. ایسے میں وہ جو لشکر بادشاہ کے لیے نکلا تھا ڈھونڈنے کے لیے, انہیں یہ جھوپڑی یا خیمہ مل گیا. اب انہوں نے بھائی بادشاہ کو لیا اور وہ جانے لگے. ایسے میں بادشاہ نے کہا ہمیں اکیلے کیوں لے کر جا رہے ہو, ان ماں بیٹا کو بھی ساتھ لے لو. اب دونوں کو دربار لے کر آئے اور بڑا جشن ہوا, استقبال ہوا کہ تم نے ہمارے بادشاہ کی جان کو بچایا ہے. جس کے بعد جو تھا انہوں نے اس بوڑھی اور بوڑھی کے بیٹے کو دیا, اور ایسے میں بادشاہ تندرست ہو کر اپنے تخت پر آیا. توجہ ہے آپ کی, آخری جملہ ہے تقریر کا. ایسے میں بادشاہ تخت پر آ کر بیٹھا, اور جیسے ہی بیٹھا تمام وزراء کو, تمام رؤساء کو, تمام امراء کو بلایا اور کہا سنو, آج مجھے سب آ کر یہ مشورہ دو کہ جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے بدلے انہیں جزا کیا دینی ہے, کیا جزا دینی ہے. ایسے میں بڑھ بڑھ کر وزیر آئے. کسی نے کہا انہیں اپنی فلاں زمین دے دے, کسی نے کہا اپنا فلاں محل دے دے,
کسی نے کہا اپنے فلاں سواری دے دے، کسی نے کہا اپنے جواہرات دے دے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. ایسے میں بادشاہ تھا نا. دیکھیے جو نسلن بادشاہ ہوتے ہیں ان کی جو عطا کا فیض ہوتا ہے وہ اس بلندی پر ہوتا ہے کہ کوئی اگر ایرا غیرہ الٹا سیدھا مشورہ دے تو بادشاہ کو جلال آ جاتا ہے. کسی نے بڑھ کر کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، ایسے میں بادشاہ کو جلال آیا اور جلال کے عالم میں کہنے لگا تم سب کتنے کم ظرف ہو. توجہ بھائی، تقریر تو تمام ہو گئی. کہنے لگا تم سب کتنے کم ظرف ہو. کہا کیوں بادشاہ سلامت؟ کیا تم نے دیکھا نہیں ان کی کل کائنات وہ ایک بکری تھی. ان کی کل کائنات وہ ایک بکری تھی. انہوں نے مجھے بچانے کے لیے اپنی کائنات کو نہیں دیکھا، مجھ پر قربان کر دیا. اب ان کی جزا کا تقاضا یہ ہے کہ میری کل کائنات یہ شاہی ہے، یہ بادشاہی ہے، میں اس عورت اور اس عورت کے بیٹے کو دے دوں. لیجئے قصہ ختم ہو گیا. جیسے ہی سید جواد سمدانی نے سنا تو فوراً سے کہا تمہارے اس قصے سے تو ہمارا سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا. بھائی آخری جملہ تقریر کا کہنے لگے کیا سمجھ آیا؟ کہا میں سمجھ گیا. جس کی پوری کائنات جو شے تھی اس نے بادشاہ کو دی. بادشاہی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنی پوری کائنات ان دونوں کو دے دے. بھائی یہی تو حسین اور خدا کا معاملہ ہے. حسین نے اپنی کل کائنات اسے دے دی اور اس کی شاہی کا تقاضا یہ ہے وہ اپنی کائنات حسین. حالانکہ میری ہمت تھی نہیں کہ آج میں اتنی گفتگو کر سکوں گا، لیکن یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی مودت ہے کہ آپ نے اتنی محبت سے سماعت کیا کہ میری ہمت بڑھتی چلی گئی اور میں یہاں تک اپنی تقریر کو لے آیا. تو کیا سمجھے آپ یہاں سے سمجھے کیا؟ سمجھے یہ کہ قدرت الہیہ معصوم کے اختیار میں آ گئی. یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ پروردگار عالم کی قدرت یہ ہے کہ وہ اپنے معصوم کو، اپنی حجت کو اپنا اختیار دے دے. جب بادشاہ نے بوڑھی عورت کو اپنی تمام تر قدرت سونپ دی، اپنے تمام تر اختیارات سونپ دیے، تو وہ بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہ جو شاہوں کا شاہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حسین کو عطا نہ کرتا؟ تو لوگوں کو کیا موت آ رہی ہے کہ اس نے حسین کے رونے والوں پر جنت کو واجب قرار دیا. اس نے حسین کے عزاداروں کے لیے مغفرت کا دروازہ کھول دیا. یہ ایام عزا، یہ رونے کے غم، یہ آپ جب روتے ہیں تو اتنا سوچ کے رویا کیجئے کہ یہ گریہ کسی عام شخصیت پر نہیں، یہ حسین پر گریہ ہو رہا ہے. تقریر تو تمام ہو گئی، بس ایک جملہ اور سنیے اور مجھے اجازت دیجئے. ہمارے بہت بڑے مرجع، بہت بڑے عالم دین آغائے شیخ وحید خراسانی پروردگار انہیں سلامت رکھے، حیات ہے اس وقت اور قم میں ہوتے ہیں. انہوں نے عجیب جملہ کہا. میں نے اپنے کانوں سے ان کا یہ جملہ سنا ہے اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اور شیخ وحید خراسانی چونکہ اب بہت بیمار ہیں، ان کے دروس نہیں ہوتے. پہلے مسجد اعظم میں، جو حضرات قم گئے ہیں وہ جانتے ہیں، مسجد بزرگ ہے، مسجد اعظم ہے، وہاں درس اجتہاد ہوتا ہے، وہاں درس خارج ہوتا ہے، جہاں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مجتہدین آ کر درس میں بیٹھتے ہیں. اس محفل میں جو انہوں نے بات کی وہ آپ کے حوالے کر کے تقریر کو تمام کر رہا ہوں. میں نے آپ کو معصومین کے اقوال سنا دیے، واقعات سنا دیے، بس ایک عالم کا جملہ سنیے اور تقریر تمام. وہ کہتے ہیں سنو، اگر تم نے کسی انسان کو گناہوں میں چور دیکھا ہے اور تم نے اسے بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے،
یہ درس اجتہاد میں کہہ رہے ہیں. آغا وحید خراسانی یوٹیوب پر پورا لیکچر ان کا موجود ہے, کسی کو چاہیے میں دینے کو تیار ہوں. کہنے لگے اگر تم نے کسی کو بھی کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے دیکھا, مگر سنو, پھر تم نے اسی بندے کو حسین کے فرش عزا پر آتے ہوئے دیکھا, بس جیسے وہ فرش عزا سے اٹھ کر جائے اب اسے گناہگار نہ کہنا, اس لیے کہ یہ عطا حسین ہے, اس لیے کہ یہ فضل ربانی ہے کہ پروردگار صدقہ حسین کے معاف کر دیتا ہے. جب اللہ نے آدم کی توبہ کو نام حسین کے صدقے میں قبول کیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم کی اولاد کو اللہ حسین کے صدقے معاف نہ کرے. لیجئے تقریر تمام, آج پہلی محرم ہے اور آپ یہی سننے بیٹھے ہیں نا کہ حسین مدینے کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر, حسین مدینے کو چھوڑ رہے ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے دیس کو چھوڑ کر پردیس کی جانب جانا, اور دیس بھی وہ دیس کہ جہاں ماں کی قبر ہو, جہاں نانا کی قبر ہو, جہاں بھائی کی قبر ہو. جو حسین روز نانا کی قبر پہ آ کر شمع روشن کیا کرتے تھے, آج نانا کا وطن چھوڑنا ہے. ہاں راوی کہتا ہے میں کوفے کا رہنے والا, مگر اس روز میں محلہ بنی ہاشم کے نزدیک ہی تھا اور مجھے یہ خبر ملی کہ حسین کوفے جا رہے ہیں. میں نے سوچا کیوں نہ میں بنی ہاشم کے گھر کی سواریوں کا استقبال دیکھوں, مگر میں جیسے ہی دیکھنے بڑھا میں نے دیکھا دو جوان چاروں طرف کناتے لگا رہے ہیں اور دور دور ہٹا کر سب کو کہہ رہے ہیں خبردار مدینے والوں, آج اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا. ایک بار جوان بڑھ کر کہتا ہے اے مدینے والوں, آج اپنی چھتوں پر نہ آنا. کسی نے بڑھ کر کہا کیوں حضور؟ تو جواب دیا اس لیے کہ نبی کی نواسیاں باہر آ رہی ہیں. میں نے کیا جملہ کہا, اور ابھی بھی آپ کی آوازیں بلند نہ ہوئی, اب تو رونے کے دن شروع ہو گئے. آج پہلی محرم ہے نا, اور میں نے اب تک آپ کو رونے کے فضائل سنائے ہیں. نہیں, ایک جملہ اور کہہ دوں, آپ کا گریہ دیکھنے کے لیے جناب زہرا تشریف لاتی ہے, اور جناب سیدہ تنہا نہیں آتی, شام سے دو شہزادیاں ساتھ آتی ہے. ایک سیدہ بی بی کی بیٹی حضرت زینب ہے, اور ایک سیدہ بی بی کی پوتی سکینہ بی بی ہے. اور آپ کو پتا ہے جب آپ گریہ کرتے ہیں, ایک بار سکینہ بی بی اپنی دادی کا دامن ہلا کر کہتی ہے دادی یہ کسے رو رہے ہیں؟ زہرا کہتی ہے سکینہ یہ تیرے بابا کو رو رہے ہیں. جانتے ہیں وفادار بچی کیا کہتی ہے؟ دادی انہیں میرے بابا کے رونے پر کوئی تماشے کرے. اللہ اکبر, خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے, آپ کی گریہ کی سزائے بلند ہے. دادی انہیں کوئی میرے بابا پر رونے پر تماشے تو نہیں مارتا. عزادارو ذرا سوچو, تمہیں رونے پر نہ تماشے لگتے ہیں نہ تمہیں رونے پر تازیانے لگتے ہیں. ارے وہ کیسی بیویاں تھی کہ جب وہ حسینہ کہتی تھی شبر تازیانے. اللہ اکبر, ایک بار کناتے لگانا شروع کی. راوی کہتا ہے ایک بہت مختصر سا مقام تھا جہاں سے مجھے اندر کا حال نظر آ رہا تھا. میں نے سوچا میں تو ویسے بھی بنی ہاشم کی سواریاں دیکھنے آیا ہوں, میں کیوں نہ سواریوں کو دیکھوں. ایسے میں سواریوں کو دیکھنے لگا. میں نے دیکھا حسین بہت خوبصورت سی ایک مسند پر تشریف فرما ہے, اور چاروں طرف حسین کے جوان ہی جوان ہے, جوان ہی جوان ہے, اور میرے ساتھ مدینے کا ایک رہنے والا بھی کھڑا ہوا تھا. ایسے میں نے دیکھا حسین نے ایک جوان کو آواز دی اور کہنے لگے قاسم آگے بڑھو, تمہاری ماں کی سواری آ رہی ہے. ایک بار قاسم آگے بڑھے اور ماں کو بڑھ کر استقبال کیا اور سواری پر سوار کرا دیا. تھوڑی دیر بعد حسین نے آواز دی اے عباس آگے بڑھو اور علی کی چھوٹی بیٹی کو سواری پر سوار کرو. ایک بار
حضرت ام کلثوم سواری پر سوار ہوئی. ایسے میں ایک اور بی بی برآمد ہوئی. حسین نے کہا اے علی اکبر بڑھو آگے اور ماں کو سواری پر سوار کراؤ. علی اکبر آگے بڑھے اور حضرت ام لیلا کو سواری پر سوار کرا دیا. ایسے میں شہزادیاں سواریوں پر سوار ہوتی چلی گئی. مگر راوی کہتا ہے میں نے اب تک اتنا جاہو حشم کسی بی بی کا نہ دیکھا جو اب دیکھنے جا رہا تھا. راوی کہتا ہے ایک بار جانے کون بی بی باہر آ رہی تھی. سارے جوان دروازے پر کھڑے ہو گئے. حسین نے مسلط کو چھوڑا. ایک بار عباس آگے بڑھے, کہیں سے علی اکبر آگے بڑھے, کہیں سے قاسم آگے بڑھے. جیسے جیسے وہ بی بی باہر آتی حسین بن کر بی بی کا بازو تھامتے. عباس دو ظالم ہو کر بی بی کو سوار کراتے. اکبر شانہ تھامتے, قاسم نالین اٹھاتے اور حسین سواری پر سوار کراتے. میں نے رو کر کہا یہ کون بی بی ہے جو اس شان سے سوار ہو رہی ہے. کہا یہ علی کی بیٹی زینب. نہیں نہیں, آخری جملہ عزادارو, ابھی بھی جسے رونا نہیں آیا. کہا یہ حسین کی بہن, یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے. مگر جیسے ہی سواری کے نزدیک آئی رو کر زینب نے کہا نہیں بھیا میں آپ سے سوار نہ ہوگی. عباس تم سے سوار نہ ہوگی. قاسم تم سے سوار نہ ہوگی. علی اکبر تم سے سوار نہ ہوگی. ایک بار رو کر کہا سید سجاد بیٹی کو سوار کراؤ. یہ زینب کی سواری 28 رجب کی تھی اور وہ 11 محرم. ہاتھ بندھے ہوئے تھے. رو کر فرات کا رخ کیا. کہا عباس اے میرے غیرتدار بھیا بڑی شان سے لے کر آئے تھے زینب غریب. ماتم حسین.
حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو 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 حسین تمہیں کربلا جواب دیں چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے صدائے فاطمہ زہرا صدائے فاطمہ زہرا لہب سے آتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے صدائے فاطمہ زہرا صدائے فاطمہ زہرا لہب سے آتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے پڑھ جائے گی جی چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے بتائے ماہ محرم یہ کون بی بی ہے بتائے ماہ محرم یہ کون بی بی ہے وہ بال کھول کے بس چاند دے کے جاتی ہے چلو تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین 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 تمہیں کربلا بلاتی ہے یہ کون بی بی ہے اور کس کی راہ تکتی ہے یہ کون بی بی ہے اور کس کی راہ تکتی ہے نہ موت آتی ہے اس کو نہ نیند آتی ہے تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین
بال کھول کے بس چاند دیکھ جاتی ہے تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے تو بدلے میں چلا جائے چاند محرم کے 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 تو بدلے میں چلا جائے تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صبرا محرم کے تو بدلے چلا جائے تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صبرا محرم کے تو بدلے چلا جائے چاند محرم کے تو بدلے چلا جائے چاند محرم کے تو بدلے چلا جائے چاند محرم کے تو بدلے چلا جائے گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوہ محرم کے تو بدلے چلا جائے چاند 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 محرم کے تو بدلے چلا جائے وعدہ جو کیا بہن کو سینے سے لگا کے میں شادی کروں گا تو تیرے پاس آ کے میں ساتھ محرم کو میں ساتھ محرم کو لوٹوں گا نہ گھبرا محرم کے تو بدلے چلا جائے چاند 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 محرم کے تو بدلے یہ کام رہتا ہے
چلا جائے محرم کے تو بدلی میں چلا جائے محرم کے تو بدلی میں چلا جائے تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سمرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے گھر سارا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کے بظہور امام زمانہ بلند صلوات متوجہ زیارت السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ